إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، جب سے اللہ رب العالمین نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اس وقت سے لے کر حق اور باطل کا معرکہ جاری، لیکن بالآخر حق کی ہی فتح ہے، باطل مٹنے والا ہے۔ کبھی نظر آتا ہے کہ باطل وہ بلند ہو رہا ہے، غالب آ رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ کار ہے، سنت ہے، لیکن مالک الملک فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، ہم حق کے ذریعے باطل پر ایسی کاری ضرب لگاتے ہیں کہ اس کا بیجا دماغ کے اندر کی جو جلی ہے وہ بھی پھٹ جاتی ہے، یدمغ، اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ یہ ویسے ہی ہے، قصے کہانیاں ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، تو یاد رکھنا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ،
تمہارے لیے ہلاکت ہے جو تم بول رہے ہو، تم بیان کر رہے ہو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے رب کے بتلائے ہوئے اصولوں اور اس کی تعلیمات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ برحق ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے اندر اس بات کو اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق پیدا کرنا چاہیے کہ میں اپنے مسلمانوں کا، اپنے مسلمان ملک کا دفاع کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ اسلام، مسلمان اور اسلامی ملک کا دفاع کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم نے دفاع کا جب لفظ آتا ہے تو یہی سمجھ رکھا ہے کہ بس جو لوگ ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیے ہیں بس وہی ہے، فوج ہے، وہی سرحدوں کی حفاظت کی، ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے، وہ اسی جگہ پر۔ لیکن ہر شخص اگر غور کرے تو اس وقت دنیا میں حدود سے بڑھ کر لوگوں کی جو انفارمیشن ہے، لوگوں کا جو طریقہ کار ہے، سوشل میڈیا پر گفتگو، تحریر، یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کریں گے اچھی بات کے ساتھ، اچھے طریقے سے، تو اس پہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہم پر بھی صادر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ فضائل اور انعامات عطا کریں گے جن کا مالک الملک نے اس انداز میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ باموالکم وانفسکم، بنفس نفیس بھی تم دشمن کے مقابلے میں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، ان فی الجنۃ 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں، ہر ایک درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک فاصلہ ہے، اور یہ کن کے لیے ہیں؟ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی کئی صورتیں، ان میں ایک صورت کا ذکر آج کرنا ہے، رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں رباط ویسے اس پر بولا جاتا ہے کہ انسان اپنی سواری کو تیار کر کے، گھوڑے کو تسمیر کر کے، اس کو جہاد کے لیے خوب تیار کر کے بالکل ریڈی رکھے، اور آج کل کے دور میں جدید ٹیکنالوجی اسلحہ ہر وقت اپنا وہ تیار رکھے، اس کو رباط کہتے ہیں۔ لیکن وہ فزیکلی رباط حدود پر، لیکن انسان اپنے آپ کو، اپنی ذہنی کیفیت کو، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست کرے، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرے، ان کے لیے اچھی گفتگو کرے، اچھی تحریر کرے، یہ بھی رباط ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الرباط عندی اصل الجہاد وفرعہ، اصل جہاد اور جہاد کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری میرے نزدیک رباط ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جو لوگ حدود پر ہیں وہ بھی مرابط ہیں، جو جیش کے نوجوان ہیں وہ بھی مرابط ہیں، جو داخلی انتشار کو کنٹرول کرنے والے ہیں، اس کی اصلاح کرنے والے ہیں، امن اور سکون قائم کرنے والے ہیں، وہ بھی مرابط ہیں۔ وہ لوگ بھی اس وقت مرابط ہیں کہ جو لوگ کسی جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے تو ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے فوراً
وہ تیار ہو جاتے ہیں بجھانے کے لیے۔ وہ لوگ بھی مرابط ہیں کہ اگر کوئی زخمی حالت میں آتا ہے تو ڈاکٹر فوری طور پر ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ بھی مرابط ہیں جو لوگوں کو صحیح دین کی بات ان تک پہنچا کر ان کا حوصلہ بلند کرتے ہیں، ان کو انتشار، افتراق اور اختلاف سے بچاتے ہیں۔ یہ سارے لوگ مرابط ہیں۔ اور ان کے بارے میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، اس دنیا میں اور جو دنیا کے اوپر موجود ہے ہر چیز سے بہتر ہے کہ ایک دن انسان مرابط بن جائے، رباط کر لے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رباط یوم ولیلۃ، ایک دن اور ایک رات کا رباط، تیاری، دفاع ملک کا، مسلمانوں کا، اسلام کا، خیر من صیام شہر و قیام، ایک مہینہ روزے رکھنے اور ایک مہینہ رات کو قیام کرنے سے بہتر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اپنا عمل، اپنا قول بیان کرتے ہیں، اپنے بارے میں فرماتے ہیں رباط لیلۃ الی جانب البحر من وراء عورة المسلمین احب الی من ان اوافق لیلۃ القدر فی احد المسجدین، مسجد الکعبہ اور مسجد الرسول، میں سمندر کے کنارے ایک رات مسلمانوں کا دفاع کروں، میرے لیے یہ بہتر ہے، خوشی کی بات ہے، پسند ہے مجھے کہ میں لیلۃ القدر دو مسجدوں میں سے ایک مسجد میں گزاروں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی بہتر رات سے، مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ محدث اعظم، سب سے عظیم محدث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زبانی یاد کرنے والے اور ان کو آگے بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اندازہ کریں کہ یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر عمل انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ الا المرابط، ہر انسان اپنے عمل پر ختم، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، الا المرابط، مگر وہ انسان جو دفاع کرنے والا ہے فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت حسن صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مرابط ہے، جو دفاع کرنے والا ہے، اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، اور اس کو قبر کے ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یحرسنا اللیلہ، آج ہماری چوکیداری کون کرے گا، پہرا کون دے گا؟ فقال انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ، کہنے لگے انا یا رسول اللہ، میں۔ فحرسهم الى الصباح، انہوں نے رات ساری صبح تک پہرا دیا۔ فلما جاء، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قال له رسول اللہ هل نزلت اللیلہ، کیا تو رات کو بیٹھا بھی تھا، کچھ آرام بھی کیا یا اپنی پوری ڈیوٹی دی؟ فرمانے لگے، کہنے لگے لا، میں نہیں بیٹھا، الا مصلیا او قاضیا حاجتہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا نماز پڑھنے کے لیے تشہد تو کرنا ہی ہے، یا پھر اپنی کسی حاجت کے لیے، یعنی قضاء حاجت کے لیے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اوجبت فلا علیک الا تعمل بعدها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا، آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو تیرے لیے جنت واجب ہے۔ کیا ہم اپنی زبان پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی انفارمیشن جو غلط ہے کم از کم اس کو تو نہ پھیلائیں؟ ہم نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے تاکہ ان کے حوصلے پست ہوں۔ اسلام ہمیں گھر بیٹھ کر یہ سارے اجر و ثواب عطا کر رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، مسلمانوں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کس نے کیا ہے؟ ہم دوسروں کی تعریفیں اور ان کے مقابلے میں، اور پھر ایسے ایسے مسلمان سوال کرتے ہیں جن کا تک نہیں بنتا۔
نہیں میرے بھائی، جب اس طرح کے حالات ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حوصلہ بڑھایا ہے اہل اسلام کا، اور اللہ رب العالمین نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ غالب تو تم ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ مشرک کافر جو مرضی کر لیں، دین غالب ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، آج دنیا میں جو حالات ہیں، اگر یہ مرابطین اپنی ڈیوٹیوں کو صحیح سر انجام نہ دیں، کیا آپ رات کو آرام سے سو سکتے؟ کیا اپنی عبادت گاہ مسجد کے اندر آ کے امن کے ساتھ نماز ادا کر سکتے؟ کیا آپ کوئی دنیا کا کام کر سکتے؟ تھوڑا سا سوچیں۔ آج جو لوگ کسی بھی ملک، کویت ہو، سعودیہ ہو، خلیج کے جتنے بھی ممالک ہیں، پاکستان ہو، ان کے جو افواج ہیں، جب ہم ان کے بارے میں اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ان کے بارے میں اچھی انفارمیشن دیں، کیوں بلکہ ان کے فضائل بیان کریں، تاکہ دنیا کے سامنے یہ باور ہو جائے، کفار کے سامنے یہ باور ہو جائے کہ ہمارے نوجوان غافل نہیں ہیں۔ بھائی، جن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں، ہم ان کے متعلق غلط بیانی کر کے کیا بگاڑ لیں گے ان کا؟ آئیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، سمعت رسول اللہ یقول عینان لا تمسہم النار، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، اور وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے لیے پہرا دیتی ہے، جو حفاظت کرتی ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے اس ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی خیر رکھی ہے۔ ہمیں اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جھوٹی انفارمیشن جو ہوتی ہے نا، اس کو شیئر نہ کریں۔ ہمارا اپنا نقصان بھی ہے جھوٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا خواب میں ایک بندے کو اس کی دائیں طرف سے بات چیری جاتی پیچھے گدی تک، پھر بائیں طرف چیری جاتی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو صبح اٹھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تبلغ الآفاق، وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے جھوٹ۔ آج ایک انگل لگاتے ہیں، ساری دنیا تک جھوٹ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر صبر کریے، اور اللہ رب العالمین کا اس فرمان ہمیشہ اس کو یاد رکھیے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ لوگوں، اختلاف نہیں، انتشار نہیں۔ کیوں؟ جو گورنمنٹ کی طرف سے انفارمیشن ملتی ہے بس اسی پر عمل کریں، اپنی طرف سے نہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو، پھر بعد میں سارے ہاتھ ملتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہی صبح 2-3 غمناک خبریں ملیں۔ پاکستان کے ایک جید عالم دین مناظر اسلام مولانا قاضی عبدالرشید ارشد رحمہ اللہ آج صبح ہی ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ چھوٹا سا بچہ جمعے کے بعد مجھے ملتا ہے، بھائی افتخار صاحب پہ بیٹھا ہے، اس کے نانا ابو کی بھی وفات ہوئی آج، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک بڑے ہی پیارے دوست عالم دین کویت میں مولانا ابوالقاسم مدنی، انڈین،
हाफिज़हुल्लाह, उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الكويت وأهلها والمقيمين عليها. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.